عالمی لیول کی قومی رحمت للعالمین کانفرنسز کریں گے، مگر اطاعت رسول ہم سے نہیں ہوتی۔ مہمان وہ بھی مسلمان شوق سے بلائیں گے، مگر نکال بھی سکتے ہیں۔ اکرام الضیف یعنی مہمان کی عزت احترام ایمان ہے، مگر عمل نہیں۔ قومی جھنڈے کا احترام ہے، مگر اسلامی جھنڈے کا نہیں۔ شرعی قوانین اپنی جگہ، مگر ملکی اخلاقی سفارتکاری بھی تو کوئی چیز ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پشاور میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ قومی رحمت للعالمین کانفرنس تھی، جس میں ملکی غیر ملکی مہمان بھی مدعو تھے، جن میں افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر بھی تھے۔ جب قومی ترانہ پڑھا جا رہا تھا، بلکہ پڑھا نہیں بجایا جا رہا تھا، کیونکہ میوزک موسیقی اس میں زیادہ شامل ہوتی ہے، ملکی طریقہ کار کے مطابق سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن افغان قونصل جنرل محب اللہ کھڑے نہ ہوئے، جس پر بہت ریئیکشن آیا، خاص طور پر ہمارے سیاسی عہدیداران کا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اخلاقی اور قومی اور ملکی سفارتکاری گستاخی اور بے ادبی ہو گئی، لہٰذا افغان نمائندے کو فوری طور پر پاکستان سے نکالا جائے۔ دوسری جانب افغان قونصلیٹ کا کہنا تھا کہ پاکستانی ترانے کی بے حرمتی اور بے توقیری ہمارا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ترانے میں میوزک تھا، اسی لیے قونصل جنرل کھڑا نہ ہوا۔ ہم نے اپنے قومی ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ترانہ بغیر میوزک کے ہوتا تو قونصل جنرل لازمی کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے۔ ویسے دیکھا جائے تو بات اخلاق سے بڑھ کر فرض کی ہے، یعنی ایک تو اخلاق کے اور سفارتکاری کے اور قومی حب الوطنی کے جو ہم نے سو کالڈ معیارات بنائے ہیں، وہ ہماری مذہبی تعلیمات اسلام کے ہی خلاف ہیں۔ تو اب بتائیے کہ اسلامی تعلیمات کا احترام زیادہ ہے یا ملکی قومی آداب کے ظاہری مظاہرے؟ اور پھر پوائنٹ تو یہ بھی بنتا ہے کہ اگر سفارتکاری یا اخلاقی یا قومی اعتبار سے بھی دیکھیں تو میزبان ملک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان کی پسند ناپسند کا خیال رکھے۔ ویسے بھی ذاتی مرضی اور پرسنل چوائس اب عالمی نعرہ ہے۔ ایک شخص جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک چیز کو غلط سمجھتا ہے، آپ اس سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خوشی کے لیے اس کو بچا لائے، اسپیشلی جب آپ اور وہ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک رب کا نام لینے والے ہیں۔ تو جب رب کی بات آ جائے پھر ذاتی مرضی کیسے بچتی ہے؟ سفارتکاری آداب اسلامی احکام کے تو نیچے ہی ہیں۔ اسلام کا جھنڈا تو ملکی جھنڈے سے بلند ہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ملکی قوانین اسلامی شرعی قوانین کے اپوزٹ بنائے گئے۔ مثلاً قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا قومی روایات کا لازمی حصہ ہے۔ قومی ترانہ بھی وہ جو میوزک موسیقی کے بغیر ادھورا ہے۔ اب اس میں ایک نہیں کئی خرابیاں آ گئیں۔ حالانکہ اسلامی قانون کے اعتبار سے قومی ترانے کے لیے بھی کھڑا ہونا جائز نہیں، میں آپ کو دلائل بھی بتاتی ہوں، لیکن یہاں دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں شیطان کی آوازیں، میوزک، موسیقی وغیرہ یہ سب حرام کاریاں بھی شامل ہیں، اور پھر اس کے احترام میں کھڑا ہوا جائے۔ یہ تو طاغوت اور باطل کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، بلکہ دنیا کو پتہ ہے کہ افغانستان میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں۔ سود، رشوت، ہر حرام کاری خرابی کا جڑ سے خاتمہ، عورت کے لیے پردہ، مرد کے لیے داڑھی اور اس طرح کی چیزیں یہ لازمی حصہ ٹھہری، یعنی انہوں نے تو ملکی قوانین کو اسلامی قوانین کے تابع کر لیا، یا کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، جو کہ دنیا کو بڑی کھٹکتی اور چبھتی ہے، آنکھوں کا ان کی یا دل کا بھی کانٹا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی دنیا کو خوش کرنے کے چکروں میں ہیں، اور ہم دنیا کے سو کالڈ اخلاقیات کے معیارات کے لیے تو اندھا دھند پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات پس پشت ڈال چکے ہیں۔ ذرا قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے کی شرعی حیثیت، قرآنی حکم بھی جان لیجئے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ جو ایوانوں میں سیاستدان بیٹھے ہیں انہیں شرعی احکامات کا پتہ نہیں، ملکی قوانین یا سفارتکاری آداب کی رٹ لگانے والوں کو اسلامی احکامات، قرآنی تعلیمات کی الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی ایوانوں میں بھرتی ان کی علمی شخصیت یا مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تو ہرگز نہیں ہوتی۔ چلو جیسے کیسے
کم از کم انہیں چاہیے کہ یہ تو کر لیں کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ ایک بار اہل علم سے اس بارے میں، یا خود جہاں دنیا کی بڑی بڑی باتیں اور عالمی قوانین کی باتیں کرتے ہیں، شرعی قانون کو ہی پڑھ لیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اوورآل ہم مسلمان ہیں، اسلامی حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پہ سب سے پہلے۔ تو اب اس سلسلے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اگر سورہ بقرہ آیت 238 دیکھیں، فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ قیام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قیام کرنا درست نہیں۔ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں یا ہمارے قومی جھنڈے کے احترام میں کھڑے ہوں، یہ وہ چیز ہے کہ اس کی نہ صرف یہ کہ یہ قرآنی حکم کی خلاف ورزی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ پھر خواہ وہ کوئی شخصیت ہو یا قومیت، قومی جھنڈے کا احترام، استاد، مرشد، چودھری، وڈیرا، صدر، وزیر اعظم، کوئی بھی ہے، شخصیت ہے یا بات قومیت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے، من احب ان یمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وجبت لہ النار، اس کے لیے آگ واجب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخصیت کے لیے کھڑا ہونا جائز ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے۔ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کے باوجود بھی وہ آپ کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں اجازت دی، نہ اس بات کو پسند کرتے۔ اور جن احادیث میں قوموا الی سیدکم یعنی کھڑے ہونے کی بات ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے جا کر کسی کو ویلکم کرنا ہو یا کسی کی مدد کرنا ہو، جیسے بیمار ہے اس کو اتار کے لے آنا ہے، بٹھانا ہے، اور اسی طرح گائیڈ کرنا ہے۔ کوئی اجنبی آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کون سی جگہ ہے، تو اس طرح اسے جا کر لے آ کر بٹھایا جانا یہ الگ چیز ہے۔ احتراماً الرٹ کھڑا ہونا، اسٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ پھر خواہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت ہو یا پھر قومیت، اجتماعیت ہو یا انفرادیت، اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔